السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں یہ تین صفات ہیں: هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر مخلوق کو اور ٹھیک بنانے والا ہے، اور خوبصورت اور بہترین صورت میں بنانے والا ہے۔ یہ تینوں صفات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ الخالق البارئ المصور، یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بغیر مادے کے پیدا کیا ہے، بغیر میٹیریل کے، بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے۔ خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو پیدا کرتا ہے، بناتا ہے بغیر مادے کے، بغیر میٹیریل کے اور بغیر نمونے کے۔ ہر چیز کا نمونہ پہلا اللہ نے بنایا ہے اور اپنے حکم سے بنایا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اس کا وجود ذاتی نہیں ہے کہ آسمان اور زمین، چاند اور سورج، یہ ساری کائنات کا نظام بس یوں ہی بن گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنی اس صفت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ساری کائنات خود سے نہیں بنی، بلکہ بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، اور بنانے والا اللہ ہے۔ بنی ہوئی چیز کو مخلوق کہتے ہیں اور بنانے والے کو خالق کہتے ہیں، اور ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ تو ساری کائنات مخلوق ہے اور اللہ خالق ہیں، اور ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کو ذکر فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے۔ خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے تم سب کو پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ ثم رزقکم، تمہارے لیے کھانا، تمہارے لیے رزق عطا کیا۔ ثم یمیتکم، تمہیں موت دینے والا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دینے والا۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ کیسے پیدا کیا؟ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ایسا پیدا کیا ہر چیز کو بہترین طریقے سے، ہر چیز کو ٹھیک بنانے والا۔ الباری کہتے ہیں ٹھیک بنانے والا، کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں، اس کی بنی ہوئی چیز میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں، اس کی بنی ہوئی چیز میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، عیب نہیں،
اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی پیدائش میں، اللہ کی خلقت میں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں ذرا برابر بھی تم کوئی بگاڑ نہیں بتا سکتے۔ فرجع البصر، دیکھو تو صحیح، هل ترى من فطور، کوئی تمہیں فطور نظر آ رہا ہے، کوئی تمہیں دراڑ نظر آ رہا ہے، کوئی نقص کوئی عیب نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین ینقلب، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بار بار دیکھو اس کی بنائی ہوئی چیزیں کیسی ہیں، کیسے ٹھیک ٹھاک اس نے بنایا ہے۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری آنکھیں اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی نقص نہیں نکال سکتی، کوئی عیب نہیں نکال سکتی۔ ساری کائنات اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یہ اس بات کی دلیل دلالت کرتی ہے کہ خالق اللہ ہے، الباری اللہ ہے، المصور اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں، یا ایہا الناس، صرف مسلمان نہیں، یا ایہا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کے بندے بن جاؤ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے رب کا بندہ بن کر گزارو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ ذرا غور تو کرو، اللہ کی مخلوق میں اللہ نے تمہارے لیے چیزیں کیسے پیدا کی ہیں، کیسے خوبصورت پیدا کی ہیں، کیسے معتدل برابر پیدا کی ہیں۔ زمین تمہارے لیے بنائی، کیسے زمین، اس زمین کو کیسے تمہارے لیے ذلیل کر دیا، تابع کر دیا، بچھا دیا۔ آسمان کو دیکھو، کیسے اس نے آسمان بنایا، تمہارے لیے بنایا ہے۔ اور آسمان سے پانی کو برساتا ہے، کیسے برساتا ہے؟ بالکل دھیرے دھیرے پانی برساتا ہے۔ ہاں، اور زمین کے اندر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس پانی کے جمع ہونے کے لیے اللہ نے نظام بنا دیا، وہ پانی جمع ہوتا ہے۔ کیسی خوبصورت وادیوں میں، کیسی خوبصورت نہروں میں دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ وادیاں، وہ جو نہریں ہیں، وہ اس کو کیسے اللہ نے بنایا، کیسی اس کی کاریگری ہے۔ وہ المصور ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق پیدا کرنے والا اللہ، اس کو اللہ نے برابر بنایا اور بہترین شکل اور بہترین صورت میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، کائنات کی ایک ایک مخلوق کو غور کرو۔ ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار اللہ ہے، اس کے بندے بنو، اس سے تعلق پیدا کرو، اس کو پہچانو، اس کو راضی کرو۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ ایک جگہ فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، تم اس اللہ کی ناشکری کرتے ہو، تم اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو جس نے خلق الارض فی یومین، جس کی قدرت اتنی بڑی ہے، زمین کو اس نے 2 دنوں میں پیدا فرمایا، پوری کائنات کو بنا دیا۔ بنانے کے بعد اللہ پوچھ رہے ہیں هل من خالق غیر اللہ، اس کائنات کا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، ارے بتاؤ تو صحیح مجھے اس زمین کا، اس آسمان کا، اس ساری مخلوق کا بنانے والا کون ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض۔ اللہ سوال کر رہے ہیں، خود سے بنے یا تمہارے ماں باپ نے بنایا؟ خود سے بنے یا تمہارے ماں باپ نے، یا تم ہی خود اپنے آپ کو بنا لیے؟
مخلوق کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا کمزوری ہے؟ اللہ فرما رہے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر سب کے سب مل کر وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ساری کائنات کے اندر جس مخلوق کے پاس، چاہے وہ مخلوق کتنی ہی بڑی شکل میں ہو، کتنی ہی بڑی طاقت کے ساتھ ہو، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب جمع ہو جائیں۔ بنانا تو بہت دور کی بات، وَإِن يَخْلُقْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی کسی چیز کو اپنے منہ میں لے لے، اس مکھی کے منہ سے وہ چیز تم نہیں نکال سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، مخلوق تو محتاج ہے، اور جس اللہ کے علاوہ جس چیز سے دل لگا رہے ہیں، جس چیز کو مان رہے ہیں، وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ خالق ہے اور اللہ طاقتور ہے، مخلوق محتاج۔ ہماری ساری دنیا کی شکلیں جس شکل میں سب محتاج جب محتاج کے ساتھ جڑیں گے تو محتاجگی اور بڑھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، چیزوں کا خالق اللہ، حالات کا خالق اللہ، خالق الاشیاء والاحوال، جس انسان کے پاس جو حالات ہیں ان حالتوں کا خالق بھی اللہ ہے، حالات کو بدلنے والا اللہ۔ کیسے حالات بدلتے ہیں؟ کاروبار بدل جائیں، بزنس بدل جائے، جاب بدل جائے، حالات بدل جائیں گے۔ اللہ قرآن میں صاف فرماتے ہیں عمل بدلو، اللہ حالات بدلیں گے۔ اللہ نے یہ نظام دنیا میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو غور دعوت دینے، میری خالقیت کو، میری صفت الباری کو، میری صفت المصور کو غور تو کرو۔ میں نے ایک مخلوق کو کیسے پیدا کیا، ٹھیک پیدا کیا، بہترین کاریگری میں پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کا نظام دیکھو، انسان خود اپنی ذات پر غور کرے، اپنی ذات پر غور کرے، کس نے مجھے بنایا، میری آنکھیں کیسے اس نے بنائی، میرے کان اور کان کے پردے کیسے بنائے، دیکھنے کی جو ہے نا صلاحیت کس نے رکھی، سننے کی، کانوں میں سننے کی صلاحیت کس نے رکھی، میرے ناک کے اندر سونگھنے کی خوشبو اور بدبو اس کا احساس کس نے رکھا، اللہ نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ خود انسان اپنی ذات پر غور کرے، ذرا سوچے تو ہی، زبان، اس زبان میں ذائقے کے کیسے خزانے اللہ نے رکھ دیے۔ ہاں، کوئی بھی چیز زبان میں ہو جاتی ہے، وہ زبان اس کی کھٹاس کو، اس کی مٹھاس کو، اس کے کڑوے پن کو بتاتی ہے۔ یہ کس نے رکھے ہیں یہ خزانے؟ خود سے بنے؟ میرے ماں باپ نے بنایا؟ کس نے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، ایسے کریم پروردگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فعدلک، ٹھیک پیدا کیا۔ سبحان اللہ، دونوں آنکھیں برابر، دونوں کان برابر، دونوں ہاتھ برابر، دونوں پیر برابر۔ اگر یہ برابر نہ ہوتے، اللہ کی صفت الباری کا اثر دیکھیں، دونوں ہاتھ برابر، ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا، کان کی جگہ جو ہے ناک ہو جاتی، ناک کی جگہ کان ہوتے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں پیدا کرنے والا، ٹھیک پیدا کرنے والا۔ اور کیسے پیدا کیا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ میں تین اندھیریوں میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس تین اندھیریوں میں ہم نے پیدا کیا۔ یخلقکم فی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے، سوچو تو صحیح، ہر جگہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کان کی جگہ آنکھ لگ گئی، ناک کی جگہ کان لگ گیا۔ وما کان ربک نسیا، تمہارا پروردگار بھولتا نہیں ہے، اس کا علم، اس کی قدرت کامل ہے۔ جو اپنی ذات کو غور کرے گا وہ اللہ کو پہچانے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں۔
ذرا آدمی غور کرے، ایک گھر کے اندر ایک ماں باپ کے 5 بچے ہیں، اللہ اپنی صفت خالقیت کا، باریت کا اور اپنی مصوریت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ دیکھو سب کے چہرے الگ، سب کا رنگ الگ، سب کا مزاج الگ۔ یہ کون؟ یہ اللہ، الخالق البارئ المصور، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ خالق ہے۔ ساری کائنات اللہ کے علاوہ محتاج، میں بھی محتاج، تو محتاج کا کام کیسے چلے گا؟ اپنے کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ کیسے؟ یعنی ذرا قرآن اللہ کی صفت خالقیت اور باریت پر بھرا ہوا ہے۔ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے؟ الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم صفاه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون۔ بندہ غور تو کرے، اللہ کہہ رہے کیسے میں نے تجھے پیدا کیا، صرف بنایا نہیں بلکہ ٹھیک ٹھاک بنایا، بلکہ خوبصورت بنایا۔ مصور ہے اللہ، اللہ مصور ہے، تصویر بنانے والے، کاریگری بنانے والے۔ ذرا دیکھے تو صحیح، کوے کا رنگ دیکھو، کبوتر کا رنگ دیکھو، مور کی خوبصورتی دیکھے، اونٹ جو ہے نا کہ کہتے ہیں نا اونٹ، اس کی کل بھی کوئی سیدھی نہیں لیکن دیکھنے میں کیسا خوبصورت نظر آتا ہے۔ گلاب کے رنگ کی طرف، کبھی چمیلی کی رنگ کی طرف، چھوٹی چھوٹی مخلوق، تتلیاں، پرندے، کیسے ان کے پروں پر، ان کے جسم پر کیسی کاریگری ہے، کیسے خوبصورت رنگ اللہ نے چڑھایا ہے کوئی ایسا مصور؟ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، ہے کوئی ایسا کاریگر بغیر کسی غلطی کے بنانے والا؟ اتنی بڑی کائنات، ہر مخلوق ہر ایک سے الگ، صورتیں الگ، آواز الگ، رنگ الگ، خاصیت الگ۔ اللہ خالق ہیں، باری ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہیں تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اللہ کی صفت مصور کا کرشمہ دیکھو، انسان کوئی تصویر بناتا ہے، کپڑے پہ بناتا ہے، کاغذ پہ بناتا ہے، دیوار پہ بناتا ہے۔ اللہ فرما رہے میں نے تمہاری شکل بنائی ایک پانی کے قطرے پر، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے میں۔ اللہ اکبر۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین تصویر میں نے بنائی۔ خوبصورت بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی شکل کو دیکھ کر اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ اللہ نے۔ صورتوں کے خزانے اللہ کے پاس۔ دنیا میں لاکھوں بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں، کبھی کوئی بچہ، کبھی یہ اعلان ہوا ہے کہ بھئی آج اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، اس لیے آج سے بچے 1 آنکھ لے کر آئیں گے، 1 ہاتھ لے کر آئیں گے، 1 پیر لے کے آئیں گے۔ ایک بچہ جب آتا ہے دنیا میں، سورہ مؤمنون کی آیتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کیسے میری قدرت کا انکار کرتے ہو، جس نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، اس کو علقہ مضغہ بنایا، گوشت چڑھایا، گوشت پہ ہڈیاں پہنائی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسے خوبصورت اللہ پیدا کرتے۔ یہ تو اپنی ذات۔ پھر ذرا باہر کیسے خوبصورت پہاڑوں کو اللہ نے بنائے، صرف پہاڑ نہیں پیدا کر دیے، ذرا دیکھے تو صحیح، ان پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے، ان وادیوں کو اور ان نہروں کو دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے، کیسے ان پھلوں اور پھولوں کو دیکھنے کے لیے، ان پر کیسے خوبصورت پتے اور اس کا ڈیزائن دیکھے۔ المصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت المصور کا بہترین مظاہرہ انسان دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاتھی کو دیکھیں، اگر ہاتھی کی آنکھیں اس کے جسم کے مطابق ہوتی تو آدمی دیکھ کے گھبرا جاتا، لیکن اللہ نے ایسا خوبصورت ہاتھی بنایا اور ہاتھی کو ایک چھوٹی سی آنکھیں دے دی۔ اسی لیے دوستو ایک ایک چیز بندہ غور کرے، اللہ خالق ہے، اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ پانی سے چیزیں نہیں بنتی، ایک پانی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ایک پانی، اس پانی پر اللہ اپنی قدرت، اپنی خالقیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
اپنی صفت مصور کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھو وہ پانی ہے، وہ پانی جو ہے نا، بھینس وہی پانی پیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے جو ہے نا دودھ نکالتے ہیں. من بین فرث ولب سائغا للشاربین، گوبر اور خون کے درمیان میں سے اللہ بہترین دودھ نکالتے ہیں اللہ پینے کے لیے. ذرا بھی اس دودھ میں خون کا اثر نہیں، گوبر کی بدبو نہیں. سبحان اللہ، کہاں سے آیا؟ اللہ نے. دودھ دیکھو کیسا خوبصورت نظر آتا ہے. وہی پانی جڑوں میں جاتا ہے درختوں کے. ہر درخت اپنا اپنا پھل، ہر درخت اپنا اپنا پھول، اپنی اپنی خوشبو بتاتا ہے. یہ اللہ کی صفت خالقیت اور اللہ کی صفت الباری اور مصور کا مظاہرہ ہے. ایک پانی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا، انسان کو پیدا کیا، اس کی خوبصورت تصویر اللہ نے بنائی. سبحان اللہ. ایک پانی وہی مچھلی پیتی ہے، اللہ عنبر دیتا ہے. وہی پانی بھینس پیتی ہے، گائے پیتی ہے تو دودھ اللہ دیتا ہے. وہی پانی ریشم کا کیڑا پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ریشم دیتے ہیں. ہرن پیتا ہے، اللہ مشک دیتا ہے. سبحان الخالق. اللہ کیسے پیدا کرنے والے، کیسے خوبصورت بنانے والے، اور کیسی اس کی کاریگری دیکھیں. ہمیں اس اللہ سے تعلق پیدا کرنا. سوچیں، ساری دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو، ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کی محتاج. اللہ خالق ہیں اور ساری کائنات مخلوق ہے، مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اللہ سوال کر رہے ہیں، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. غور تو کرو، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ کس نے بنایا آسمان و زمین، چاند و سورج کے نظام؟ بنانے والا اللہ ہے. اسی لیے دوستو، انسان، یہ جب کوئی انسان کسی انسان کو اس کی بنے ہوئی چیز میں عیب نکالتا ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے. کسی کے قد پر، کسی کے رنگ پر، کسی کے مزاج، یہ کس لقمان حکیم سے کسی نے کہا آپ کتنے کالے ہیں، آپ کا چہرہ کتنا بدصورت ہے. لقمان حکیم نے فرمایا اتعیب بہذا او النقش او النقاش. آپ کو میری صورت پر جو اعتراض ہے، یہ صورت پر ہے یا صورت کے بنانے والے پر اعتراض ہے؟ برائی کس کی نکال رہے ہو؟ ذرا سا لڑکی کا رنگ کالا ہوا، رشتہ انکار کر دیتے، اخلاق کو نظر انداز کر دیتے. کس کی برائی، شکایت کس پر کر رہے ہیں؟ بنانے والے پر یا بنی ہوئی چیز پر؟ بنی ہوئی چیز پر کرٹیسائز کرنا یہ بنانے والے پر اعتراض ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں خوبصورت بنایا. اب اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے دیکھو ہم نے تمہارے آنکھ بنائے، آنکھوں میں بہترین کیمرے لگا دیے. اب ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، خوبصورت پیدا کیا. ہم یہ چاہتے ہیں یہ آنکھ ہمارے حکم کے مطابق استعمال کرے. یہ کان ہم نے پیدا کیے، اس کے اندر پردے ہم نے لگائے ہیں سننے کے لیے، ہم نے پیدا کیے ہیں. اس کان کو خوبصورت ہم نے بنایا. حرام چھوڑ دو، غیبت سننا چھوڑ دو، برائی سننا چھوڑ دو. یہ زبان، اس زبان میں چکھنے کے ذائقے کے خزانے ہم نے رکھ دیے ہیں. ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. یہ کان اور آنکھ اور زبان ہم نے بنائے ہیں، لہٰذا اس زبان سے اس حرام چھوڑ دو، غلط بولنا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہوتے ہیں میری اس نعمت کی قدردانی کرنے والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. جب انسان اپنی شکل آئینے میں دیکھے، سبحان اللہ، اللہ نے بنایا، خوبصورت بنایا، بہترین شکل میں، اللہ کی نعمت یاد آتی، لیکن دعا کرے اللہم انت حسنت خلقی. اے اللہ تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا، بہترین بنایا. کیا آنکھیں، کیا چہرہ بنایا، کیا جسم بنایا. لیکن اے اللہ فحسن خلقی، جس طرح تو نے میری شکل کو، میری صورت کو حسن و جمال سے نوازا ہے، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی، میرے کردار کو بھی سنوار دے، میرے اخلاق کو بھی بنا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز تو اخلاق ہے. آدمی جس طرح ظاہر کی فکر کرتا ہے، اس سے زیادہ اپنے اندر کی فکر کرے.
کیونکہ انسان کا اندر ہی اللہ کے پاس جائے گا، اسی پر اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ چہرے کو تو دنیا دیکھتی ہے، یہ چہرہ اس کے لیے ہم کتنا اپنے آپ کو بناتے ہیں جس کو دنیا کی نظر پڑتی ہے، لیکن دل جہاں پہ اخلاق سنورتے ہیں اس دل کو اللہ دیکھتے ہیں، اس دل پر محنت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے ہمیں تعلق نصیب فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی نعمتوں کے صحیح استعمال کا اللہ تعالی ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔